السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہے، ایک تم دنیا میں رہ کر تارک دنیا رہے، رہ کے دنیا میں دکھائے کوئی دنیا چھوڑ کر۔ دوستان محترم، تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی آقائے نعمت مفتی اعظم حضرت علامہ الشاہ مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کا عرس سراپا قدس ابھی 14 محرم کو گزرا ہے۔ انہی کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں ایسی میں چن کر لایا ہوں آپ کے سامنے کہ جنہیں پڑھنے اور سننے کے بعد حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے ہدایت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، چونکہ آج کل اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ جانا جائے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ہر کسی پیر کو یا اپنے من چاہے عالم کو وہ ولایت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ولی تو وہ ہوگا جسے کتاب و سنت اور بزرگان دین کے فرامین کی روشنی میں پرکھا جائے کہ یہ ولایت کے اس درجے تک پہنچا ہوا ہے یا نہیں۔ تو ولایت اور ولی کی تعریف دارالعلوم میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہیں، شرح العقائد، یہ کسی طالب علم کو عالم کی سند نہیں دی جاتی جب تک یہ کتاب نہ پڑھا دی جائے۔ عقائد کی بنیادی کتابوں میں بھی بنیادی کتاب، اس میں ولی کی تعریف لکھی ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ بحسب ما یمکن
ولی وہ ہیں جو اپنی طاقت بھر اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان رکھے. پہلی صفت ولی میں کہ اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتا ہو. دوسری صفت المواظب علی الطاعات، ولی وہ ہیں جو اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشگی برتتا ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشگی برتتا ہو، یعنی ہمیشہ اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہو. تیسری صفت المجتنب عن المعاصی، ولی وہ ہیں جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور صغیرہ پر اصرار کرنے سے بچتا ہو، یعنی صغیرہ بار بار نہ کرتا ہو اور کبیرہ سے ہمیشہ بچتا ہو، وہ ولی ہوتا ہے. ان ایک ایک لفظ کو سننا، پھر میں اس پر آپ کے سامنے سرکار مفتی اعظم کی زندگی پیش کروں گا، اور پھر آپ نے خود سمجھ لینا ہے کہ آج اگر کوئی کسی کو ولی مانتا ہے تو یہ صفتیں اس میں ہے یا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دھیان سے سننا ان باتوں کو. ولی وہ ہے جس کی پہلی صفت ہے اللہ کی ذات و صفات کی اپنی طاقت بھر پہچان رکھتا ہو، اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہمیشہ کرتا ہو، صغیرہ گناہ بار بار نہ کرتا ہو اور کبیرہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہو. المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، مباح لذات و شہوات کی چیزوں میں مستغرق اور اس میں ڈوب جانے سے بچتا ہو، یعنی مباح چیزیں ہو مگر لذت والی ہو تو ہمیشہ اسی میں لگا رہنے سے بھی باز رہتا ہو. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب ان صفات کو پڑھنے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات کے حوالے سے میں مہاجر مدنی علامہ سید ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ فنا فی الرسول، ان کا ایک اقتباس ان کے لفظوں میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے مفتی اعظم ہند کو کیا کہا. فرماتے ہیں مفتی اعظم قبلہ کی پیدائش کے وقت میں 16 سال کا تھا. علامہ ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ کیا فرماتے کہ مفتی اعظم کی پیدائش کے وقت میں 16 سال کا تھا. میں نے مفتی اعظم کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی اور اب بڑھاپا بھی دیکھا. جب یہ لکھ رہے تھے تب کہتے ہیں کہ اب میں نے بڑھاپا بھی دیکھا. اور یہ آج کل کے خطیبوں جیسے نہیں ہے جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولے اور دھڑا دھڑ کسی کی کرامتیں بیان کریں. کہ ایک جھوٹا جعلی پیر بیٹھا ہوا ہے، رات دن جس کا عورتوں کے سامنے بیٹھ کر کھبے پردہ بیٹھتا ہے، ان سے مصافحے کرتا ہے اور رات دن کھلے عام شریعت کے خلاف بکواسات کرتا ہے، اور مولویت کا لبادہ اوڑے ہوئے بندہ برسر عام اس کی کرامتیں بھی بتاتا ہے، اس کو ولی بھی بناتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. ان کا خود اپنا معاملہ تھا کہ 30 سال کی عمر میں ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. علامہ ضیاء الدین مدنی 30 سال کی عمر میں، اور 108 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. 30 سال کی عمر سے لے کر 108 سال تک یہ مدینے میں رہے، بس اس شوق میں کہ مروں گا تو محبوب کی گلی میں مروں گا اور بقی میں دفن ہوں گا. یہ ایسے بزرگ کا کلام سنا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کی پیدائش کے وقت 16 سال کا تھا. میں نے مفتی اعظم کا بچپن دیکھا،
جوانی دیکھی اور اب بڑھاپا بھی دیکھا۔ لوگ بڑھاپے میں عمل کی طرف توجہ کرتے ہیں، عام طور پر یہ لکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑھاپے میں عمل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں عمل کی طرف توجہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جوانی میں منہیات شریعہ سے محفوظ رہنا اور شریعت مصطفیہ پر عمل کرنا کمال ہے۔ کہ جوانی میں اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن باتوں سے روکا ہے، ان سے باز رہے، یہ کمال کی بات ہے۔ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضیاء الدین احمد مدنی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب قسم اٹھاتے ہیں، واللہ العظیم مفتی اعظم کا بچپن ہی سے لے کر مفتی اعظم بچپن ہی سے پے کرے علم و عمل ہیں، جامع زہد و تقوی ہیں۔ اس وقت ان کے علم و فضل، زہد و تقوی، بزرگی اور پرہیزگاری، فقر و عرفان کا کوئی اندازہ اس وقت کیا لگا سکتا ہے؟ فقیر ضیاء الدین احمد مدنی عمر میں تو مفتی اعظم ہند سے بڑا ضرور ہیں، لیکن مراتب میں مفتی اعظم ہند فقیر سے بہت بڑے ہیں۔ یہ ہیں علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سرکار مفتی اعظم کے بارے میں۔ سچے ہیں اور سچوں کے بارے میں سچی بات کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے بچپن کی بھی انہوں نے گواہی دی، ان کی جوانی کی بھی گواہی دی، ان کے بڑھاپے کی بھی گواہی دی، اور کہا میں نے ان تینوں زمانوں کو دیکھا، مگر خدا کی قسم مفتی اعظم بچپن ہی سے پے کرے علم و عمل ہیں، جامع زہد و تقوی ہیں، اور ان کے علم و فضل، زہد و تقوی، بزرگی، پرہیزگاری، فقر و عرفان کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مجھے ہی دیکھ لو، میں عمر میں بڑا ہوں مگر عظمت و شان میں مفتی اعظم ہند مجھ سے بھی بڑے ہیں۔ یہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اب ایک تو ہے نا کہ پیراں نمی پرند مریداں ہمی پرانند، کہ پیر تو پرواز نہیں رکھتا مگر مرید پرواز کے پر لگاتا ہے۔ جی پیر میں تو روحانیت والی پرواز نہیں ہے، مگر مرید وہ قصیدہ خوانی کرتا ہے کہ قوم سمجھتی ہے کہ یہ تو ہواؤں کی بلندیوں میں اڑ رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کا اگر یہ بیان علامہ ضیاء الدین مدنی نے لکھا اور کہا کہ میں نے بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، اب میں آپ کو وہ روایتیں بھی پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ ان کی جوانی، بڑھاپا، بزرگی، بچپن کیسے گزرا اور کیسے تقوی شعار تھے، اور ولایت کی یہ علامتیں ان کے وجود مسعود میں کس طریقے سے پائی جاتی تھی، اس کی طرف بس ایک تھوڑی سی توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تعویذ لینے کے لیے دو عورتیں آئی۔ سمجھ آ رہی؟ حافظ آصف صاحب بھی اس پر غور فرمائیں گے۔ ایک دفعہ دو اپ ٹو ڈیٹ اور بے پردہ مسلمان عورتیں ساڑی میں ملبوس کہیں دور سے تعویذ لینے کے لیے آئیں۔ غور کیا لفظوں پر؟ بے پردہ مسلمان عورتیں ساڑی میں ملبوس، ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور کہیں دور سے تعویذ لینے کے لیے آئیں۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند کا عمل دیکھیں۔ آپ نے تعویذ لکھتے لکھتے نظر جو اٹھائی تو نگاہ ان پر پڑ گئی، فوراً رخ پھیر لیا، فوراً چہرہ پھیر لیا۔ یہ ہیں سنیوں کے سچے پیر۔ اگر کوئی جالیوں کے حوالے دے رہا ہے تو وہ جالی ہے، وہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ اور اگر سنی علماء ڈر ڈر کے رہتے ہیں ایسے جعلی پیروں کی نشاندہی کرنے سے، تو میں کہتا ہوں پھر لوگ انہی کو سنیت سمجھ بیٹھیں گے
اور حق کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فوراً رخ پھیر لیا، سر نیچا کیے ہوئے لگ بھگ 15 منٹ تک ان کی سرزنش کرتے رہے، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے 15 منٹ تک۔ رخ پھیر لیا، چہرہ نیچا کر لیا، اور پھر ان کو 15 منٹ تک ڈانٹ کرتے رہے۔ اب کوئی ڈانٹ کا تصور نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ ہے سچی پیری مریدی جو کتابوں میں ہے۔ 15 منٹ تک ڈانٹ ڈپٹ پلائی ان کو، اور اس کے بعد انداز نرم اور بے حد تحسر آمیز تھا، یعنی حسرت بھرے جملوں سے آپ ڈانٹ رہے تھے، افسوس ظاہر کر رہے تھے، اور آپ نے جو لفظ ادا کیے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، وہ 15 منٹ جو ڈانٹا، تو اب آپ سننا بھی تو چاہو گے کہ اس ڈانٹ میں کہا کیا تھا۔ بزرگوں کی ڈانٹ بھی تو سننی چاہیے کہ وہ ڈانٹتے کس طرح سے تھے۔ دیکھو، فرماتے ہیں نہ اللہ و رسول کے حکم کا خوف، نہ اپنے طرز معاشرت کی پرواہ، کہ تمہیں اللہ رسول کا خوف بھی نہیں ہے، اور مسلمان کیسا لباس پہنتے تمہیں مسلمانوں کی طرز معاشرت کا بھی لحاظ نہیں، نہ انجام کا خیال کہ انجام کیا ہو سکتا ہے۔ انجام مانے اینڈ، انتہا، خاتمہ، نہ انجام کا خیال۔ اتنی دور سے تنہا چلی آئیں، ساتھ میں کوئی محرم نہیں۔ ایک ایک لفظ غور کیجئے اور پھر ڈھونڈیے ایسے آفتاب و ماہتاب کو۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اتنی دور سے تنہا چلی آئیں، ساتھ میں کوئی محرم نہیں، اس پر ظلم یہ کہ بے پردہ، مزید ستم یہ کہ لباس بھی مسلمانوں کا نہیں۔ اب آگے آپ نے جو بات کی نا، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرماتے ہیں خیال فرمائیے کہ ٹرینوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، ان پر کوئی زیادتی ہو تو مسلمان ان کی حمایت کریں۔ یعنی اگر تمہارا اسلامی لباس ہو تو کم از کم ٹرین میں کوئی حادثہ ہو تو مسلمانی سمجھ کر کوئی مسلمان تمہارا سپورٹ کریں، تمہاری حمایت کریں، مگر تم نے تو لباس بھی اپنی طرز کا نہیں پہنا۔ آگے فرماتے ہیں کسی حادثہ میں مر جائیں تو یہ کیسا پتا چلے کہ مسلمان ہیں؟ غور کیجیے، کسی حادثے میں مر جائیں تو یہ کیسے پتا چلیں کہ مسلمان ہیں؟ کیا ہوگا انجام؟ کہا تھا نا آگے کہ نہ انجام کا خیال۔ فرماتے ہیں خیال فرمائیے نہ مٹی نہ جنازہ، تمہیں کوئی کیسے پہچانے گا کہ تم مسلمان تھی؟ نہ تمہارا لباس، نہ تمہارا پردہ، نہ تمہارے جسم سے کوئی اسلام کا شعار ظاہر۔ حادثات ہوتے ہیں تو کوئی سپورٹ بھی نہ کر سکے، اور مر جائیں تو نہ جنازہ ہو سکے نہ مٹی دی جا سکے، یوں ہی پھونک دی جائیں، جلا دی جائیں۔ اب آگے فرماتے یہ وبال ہے اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا۔ یہ ولی کی تعریف میں نے کی نا، المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے بچنے والے۔ یوں نہیں کہ عورتیں تعویذ لینے کے لیے آئی تو بس موقع کی طاق میں تھے کہ آئے اور میں بد نگاہی کروں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھوں اور خوب لچکدار لہجے میں اس سے بات کروں اور لطف اٹھاؤں۔ یہ پیری نہیں ہے، اور ایسی پیری سنیت میں نہیں ہے۔ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسے پیر ہمارے دشمن تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ کیا خیال آپ لوگوں کا؟ جی،
اور پھر ان کے کئی چیلے چپاٹے بھی ہوں گے، تو کوئی بات نہیں، حق تو پھر حق بولنا ہی تو پڑے گا، کوئی تو بولے گا، سچ کسی کو تو بولنا پڑے گا۔ اب اس کے آگے دیکھو، اسی پر بس نہیں ہے، سرکار مفتی اعظم ہند نے ایمرجنسی کے دور میں 1975-76 کی بات کر رہا ہوں میں، جب جس طرح آج کی گورنمنٹ کی توتی بول رہی ہیں کہ کوئی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر رہا ہے، اس دور میں کانگریس کا یہی حال تھا۔ ایمرجنسی نافذ کر دی اور نس بندی کا انہوں نے حکم جاری کیا۔ پاپولیشن کے مسائل آج بھی چل رہے ہیں، اس وقت بھی لوگوں کو شوق تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس کو کم کر دیا جائے، اور پکڑ پکڑ کر نس بندی کی جاتی تھی۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں بھی فتویٰ مانگا گیا تھا، تو پہلے تو قاری طیب صاحب نے کہہ دیا کہ نس بندی جائز نہیں ہے، مگر جب حکومت نے اپنا ڈنڈا دکھایا تو توبہ کر لی، انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا نہیں، نس بندی جائز ہیں۔ مگر پورے، یہ تاریخ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اخبارات گواہ ہیں اس بات پر، لیکن اس وقت اہل حق کی نمائندگی پورے ہندوستان میں کس نے کی تھی؟ وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا کی ذات ہیں، جنہوں نے اس وقت کہا تھا نس بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے۔ اور پھر آپ کو روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، یہاں تک کہ اس وقت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی، اس نے سرکار مفتی اعظم ہند سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اب میں یہ لفظ پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ جب سب اپنی اپنی بانسری منہ میں دبائے ہوئے واپس آ گئے اور کسی کی مفتی اعظم ہند کے سامنے نہ چلی، تو خود اندرا گاندھی آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہوئی کہ مجھے اس مولانا سے ملاقات کرنی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اندرا کو کہلا بھیجا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، آپ میرے لیے غیر محرم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج چھوٹے چھوٹے قد والے جنہیں شوق ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہ کے فوٹو کھنچوائے، وہ مقابلہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا کر رہے ہیں۔ یہ ہیں مفتی اعظم، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے غیر محرم ہے اور آپ کا میرے سامنے آنا حرام ہے۔ پھر آگے دوسرا اسٹیپ، دوسری مرتبہ اندرا گاندھی اس اظہار خیال کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کی تمنا ظاہر کی کہ میں آپ سے پردے میں رہ کر بات کرنا چاہتی ہوں، لہذا اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا آپ غیر محرم ہیں اور غیر محرم کی آوازیں سننا بھی میرے لیے حرام ہے۔ یہ چیز ہے، عوام و خواص دین کا کام کرنے والوں کو سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب میں اس پر کیا تبصرے کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں سچے سنی پیر کی سیرت۔ کوئی اگر آپ کو کسی ڈونگی بابا کی بات بتا کر سنیت کو بدنام کرنا چاہتا ہے، جھٹ سے کہہ دو کہ یہ سنیت نہیں ہے، یہ سنیت کا رہبر اور مرشد نہیں ہے۔ ہمارے یہ مرشد ہیں کہ وقت کا اتنے عظیم منصب پر بیٹھی ہوئی عورت، اس سے بھی آپ نے کہا کہ میرے لیے غیر محرم ہے، میں تمہیں دیکھنا حرام ہے، بات کی پردے کے پیچھے سے میرا تمہاری آواز سننا بھی غیر محرم کی حیثیت سے حرام ہے، میں نہیں سن سکتا۔ یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ۔ اب آگے میں ایسی ہی باتیں سناؤں گا جن کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو یہاں ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمبئی کی جامنی محلے میں
ایک مرید کے یہاں قیام پذیر تھے، اور ضرورت مند لوگ آتے، دعائیں لیتے، تعویذات لیتے، بیعت میں داخل ہو کر شرف غلامی پاتے اور خوشی مسرت کے ساتھ واپس ہوتے۔ اس روح پرور منظر کو دو غیر مسلم مدراسی دیکھ رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے کہ کیا کمال کی وجاہت ہے، کیا نور ہیں، اور کیا لوگ عقیدت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو دو مدراسی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، ایک روز سرکار مفتی اعظم ہند اپنے مریدوں کو بیعت کر رہے تھے، اور اس کے بعد مریدین میں لائی ہوئی مٹھائی پر فاتحہ دے کر اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے ان دو مدراسیوں کی جانب اپنے ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے تقسیم کرنے والے سے کہا کہ ان دونوں کو بھی 2 ٹکڑے دے دینا۔ یہ جو 2 مدراسی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی 2 ٹکڑے دے دینا۔ آپ کی انگلیوں کے اشاروں کو ان دونوں نے اپنے حق میں شگون سمجھ لیا، یعنی یہ غیر مسلم تھے، 2 انگلیاں آپ نے اٹھائی تو ان دونوں نے سمجھا کہ ہم دونوں کے لیے 2 اٹھائی تو ہمارا نصیبہ چمک اٹھا۔ انہوں نے شگون مانا اس کو، اور سیدھے ریس کورس پہنچ گئے وہاں سے نکلتے ہی، اور وہاں جا کر دونوں نے شرط لگائی اور آن کی آن میں لاکھوں روپے کی بازی جیت گئے۔ آج تو پوچھا جاتا ہے نا کہ آنکڑے کے نمبر ہم کو دیجئے، جی مزار کے نیچے لے جا کر 2-4 کاغذات ڈال کے پھر کسی ایک کو نکال کے یہ نمبر ملا ہے، جا کے کھیلوں گا، اور جا کر پوچھتے بھی ہیں مرشد صاحب سے کہ آپ کوئی نمبر بتا دیجئے، تو وہ بھی بڑے ہوشیار، یعنی ایسے طریقے سے نمبر دیتے ہیں کہ جانے والا کہتا ہے کہ یہ تو اس طریقے کا بتا دیں گے، اس طریقے کا بتا دیں گے، یا ایسا الٹا ہاتھ کر کے کچھ بتا دیں گے، تو پھر وہ سامنے والا خود اندازہ لگا دیتا ہے کہ حضرت نے کیا نمبر دیا ہے۔ اب یہ بھی بڑے ہوشیار مولانا منصور صاحب جو سید صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک لطیفہ سنایا تھا، کہا کہ اس طرح سے ایک جعلی شخص کے پاس ایک شخص دعا کے لیے گیا کہ حضرت اولاد ہو جائے آپ، تو آپ نے ایک پرچی لکھی اور اس میں لکھا لڑکی نہ لڑکا، یہ لکھا، اس کو کہا کہ اس کو بند کرنا، جب کچھ پیدا ہو اس کے بعد یہ میرے پاس لے کے آنا چٹھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ کہا دیکھو میں نے ہوشیاری کی ہے اس میں۔ کہا کیا ہوشیاری کی؟ کہ اس میں یہ لکھا ہے میں نے کہ لڑکی بیچ میں نہ لکھا ہے، پھر لڑکا لکھا ہے، تو اب اگر لڑکی پیدا ہوگی تو میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے لکھا تھا نا لڑکی نہ لڑکا، یعنی لڑکی ہوگی لڑکا نہیں ہوگا، اور اگر لڑکا ہوگا تو میں کہہ دوں گا لڑکی نہ لڑکا، اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا لڑکی نہ لڑکا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی نے کہا کہ ان 2 مدراسیوں کو 2 ٹکڑے دے دینا، تو انہوں نے اس کو شگون سمجھ لیا، وہاں سے سیدھے ریس پر چلے گئے، شرطیں لگائیں اور لاکھوں لاکھ جیت گئے۔ اب گھر آ کر ان دونوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور مفتی اعظم ہند کی قدم بوسی کریں اور ایک قیمتی پھولوں کا ہار اور چند تحفے کا سامان آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اب آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کوئی نہ دینے آتا تو سامنے سے حق جماتا، میری دعاؤں سے تیرا کام بنا ہے، کیوں نہیں دے گا مجھے؟
10واں حصہ میرا لگے گا جی، یہ خود لے کر آئیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ان چیزوں کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے، یہاں کس مقصد سے لائے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے کہنے لگے مہاراج یہ چیزیں آپ کی سیوا میں پیش کرنے کی غرض سے لایا ہوں۔ مفتی اعظم نے فرمایا مگر کیوں، کس لیے، کون سی خوشی میں تم میرے لیے لائے ہو؟ روحانیت کے تاجدار تھے، باتیں منکشف ہو گئی کہ یہ چیزیں حرام طریقے پر حاصل کیے پیسے سے خریدی گئی، اس لیے بار بار ان چیزوں کے لانے کا منشا دریافت کیا، گھما پھرا کر پوچھا اچانک یہ چیز اور ایسے تحفے کیسے لے کر آئے؟ دونوں نے حقیقت کی تفصیل بتائی کہ آپ نے 2 انگلیوں کے اشارے کو ہم دونوں نے شگون سمجھا تھا آپ کی، اور اس شگون کی بنیاد پر ریس کھیلنے کا عمل کیا جس کے عوض میں لاکھوں روپیہ ہاتھ آئے۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہو گئے، اور آنے واحد میں حق و صداقت کے علم بردار کی حق گوئی ببانگ دہل پکار اٹھی، ہٹاؤ، جلدی سے ہٹاؤ، ان چیزوں کو یہاں سے دور لے جاؤ۔ یہاں بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے ان دونوں کو ان کے سامان کے ساتھ کمرے سے باہر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا جلال تھم گیا تو بڑی سنجیدگی اور متانت سے آپ نے کہا کہ ان دونوں کو واپس بلاؤ، ان دونوں کو، اللہ اکبر، واپس بلاؤ۔ دونوں کو سامنے حاضر کیا گیا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت فرمایا اے شخص، میں تمہیں تمہارے مذہب کی قسم دے کر کہتا ہوں سچ سچ بتانا، کیا میں نے تجھے کسی قسم کا اشارہ دیا تھا؟ میں نے تو مٹھائی تقسیم کرنے کا اشارہ دیا تھا، کیا میں نے تجھے کسی قسم کا اشارہ دیا تھا؟ اس نے کہا نہیں مہاراج، آپ کے اشارے کو ہم نے خود ہی شگون سمجھ لیا تھا، جو میری بھول تھی، اور ہم نے جو کچھ کیا اپنے دل کے ارادے سے کیا۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں غیر مسلم جب خاموش ہو گئے تو حضور مفتی اعظم ہند اب علماء کو متوجہ کر کے کہنے لگے آپ لوگ ان کی باتوں پر گواہ ہو جائیے کہ میں نے ان کو کسی قسم کی برائی یا گناہ کے لیے اشارہ کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے گناہ کا کوئی اشارہ نہیں کیا تھا، اور میں نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ گواہی قیامت میں بھی دینی ہے۔ یہ ہیں پیر۔ اسی لیے تو جب بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں 500 مشائخ اور 7000 علماء اور مفتیان کرام تھے، اور ان سب کی موجودگی میں بار بار اس خطاب سے مفتی اعظم کو مخاطب کیا جاتا کہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند ہیں۔ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ غور کیجئے یہاں پر، میں اس پر یہاں 2-3 باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں جو فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، بس 2-3 باتیں ہیں، سن لیجئے، بہت فائدہ مند ہیں۔ رامپور سے بریلی شریف کار سے تشریف لے جا رہے تھے، کسی نے دوران گفتگو کسی پنجابی کو سردار جی کہہ دیا، یعنی اس کو اس پس منظر میں سننا کہ آج سنی اسٹیجوں پر سنی عقیدے کے خلاف اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں، لوگ روایتیں بھی بیان کرتے ہیں، پیر بھی بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھے ہیں، اور کئی جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی ٹوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ مفتی اعظم کا کردار دیکھیں، پیروں کے لیے بھی نمونے عمل ہیں۔ کسی نے پنجابی کو سردار جی کہہ دیا تو حضور مفتی اعظم نے سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا سردار تو بس ایک ہی ہیں، انہیں سکھ کہو یا پنجابی کہو۔
سردار تو بس میرے مصطفیٰ کی ذات ہیں۔ دوسری مرتبہ کوئٹہ کے ایک جلسے میں ایک صاحب بڑی گن گرج کے ساتھ تقریر کر رہے تھے اور دوران تقریر انڈیا گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے ہماری سرکار، ہماری سرکار، ہماری سرکار۔ تو حضور مفتی اعظم ہند اسٹیج پر موجود تھے، فوراً ٹوکتے ہوئے فرمایا گورنمنٹ کہو، سرکار تو بس ایک ہی ہے، مدینے کی سرکار۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ الہ آباد میں ایک صاحب تعویذ لینے کے لیے آئے، حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے جب ان کی طرف تعویذ بڑھایا تو انہوں نے لینے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا، یہ ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت سخت برہم ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں ٹھہر کر ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب عام طور پر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو ہمارے نبی فرماتے ما بالو اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں؟ تو جس نے ایسا ایسا کیا ہوتا اس کی اصلاح ہو جاتی، اور جس نے نہیں کیا اس کو بھی اندازہ آ جاتا کہ مجھے ایسا کرنا نہیں ہے۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمت میں یہ شخص تعویذ لینے کے لیے آیا اور پہلے تو بایاں ہاتھ بڑھایا تو سرکار مفتی اعظم ہند نے برہم ہو کر کے فرمایا کیا آفت آ گئی، کیسے لوگ گلا کھلا رکھتے ہیں، ٹوپی سر پر نہیں رکھتے، بایاں ہاتھ بڑھاتے ہیں، صبح و شام داڑھی منڈانا، بس صبح و شام داڑھی صاف کرنا ان کا معمول بن گیا ہے، اور اپنے گھروں میں برکت تلاش کرتے ہیں، بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ ساری ڈانٹ پلائی۔ یہ بھی تعویذ دینے والوں کے لیے عمل ہے۔ پیران طریقت کے پاس، علماء کے پاس اگر کوئی آتے ہیں تو ان چیزوں کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر کے پاس اگر کوئی مرید جاتا ہے تو وہ ان کے ایک ایک کلمے کو بھی تبرک سمجھ کے لے لیتا ہے۔ وہ جب آنکڑوں کے نشان کو تبرک مان لیتا ہے تو تم دین کی بات کہو گے تو وہ تبرک کیوں نہیں مانے گا؟ اب دیکھو اس طریقے سے اس کو سمجھایا، ڈانٹا، اس کے بعد تعویذ دے کر فرمایا ہر نماز کے بعد یہ پڑھو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس تنبیہ کا اتنا اثر ہوا کہ اس صاحب نے داڑھی بھی رکھ لی اور وہ نماز کے بھی پابند ہو گئے۔ ایک مرتبہ بہار میں گیا نام، گیا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے۔ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے گیا کے بد نصیب مسلمانوں، معاذ اللہ۔ تو حضور مفتی اعظم نے فوراً ٹوکا اور فرمایا مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا، مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب نے کچھ تعویل کرنی چاہیے۔ اب یہ تعویل بات صاف صاف ہے، سیدھی سیدھی ہے، اور اس میں یہ مراد تھی، وہ مراد تھی، تو مراد تھی۔ تعویل کرنی چاہیے کہ میری یہ مراد تھی، وہ تھی۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کچھ نہیں، مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا۔ پھر مولانا صاحب نے وہ لفظ بولنا چھوڑ دیا۔ تو دوستان محترم، ایسے بہت سارے فرامین ہیں۔ اب بس آخری بات، اب میں مفتی اعظم ہند کے لفظ خود پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ میں نے نوٹ کیے ہیں آج کے دور کے لیے ہو بہو نمونے عمل ہیں۔ دیکھنا، فرماتے ہیں میں مدت، یہ مفتی اعظم ہند کے الفاظ ہیں، دھیان ہے آپ لوگوں کا۔ آپ فرماتے ہیں میں مدتوں سرگردہ رہا، سرگردہ یعنی غور و فکر کرتا رہا، اور اس مسئلے پر غور کرتا رہا کہ مسلمان باوجود اسلام کے پستی و تنزل اور قعر مذلت و تزلزل میں کیوں ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود دن بدن گرتے ہی جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ مفتی اعظم کہتا ہے میں بہت غور و فکر کرتا رہا،
اب فرماتے میں اس نتیجے پر پہنچا، اب ان کی سوچ کے مطابق، کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ ہیں اپنا ہی کرتوت ہیں، جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں، جو مصیبت ہم پر آئی یا آئے گی وہ سب اپنے ہی ہاتھوں لائی ہوئی ہیں یا ہوگی۔ ہاں ہاں، اوامر الہی سے غفلت کا پھل، اللہ کے احکام کو چھوڑنے سے کا نتیجہ احکام شریعت حضرت رسالت پناہی سے بے پرواہی کا ثمرہ ہے۔ سچ کہو آج کل مسلمانوں کی یہ حالت نہیں کہ اعمال تو اعمال عقائد سے بھی خبردار نہیں۔ آج یہ لفظ ہم کہتے ہیں تو کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ عقیدے کی بات کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کی آج کل یہ حالت نہیں کہ اعمال تو اعمال عقائد سے بھی خبردار نہیں، جیسے انہیں ان سے کچھ سروکار نہیں، اور امر کی بجا آوری سے اجتناب و نفرت و نواہی کا ارتکاب برغبت۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے سے دور بھی رہتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے سے دور تو ہے ہی ہیں، مگر اس حکم پر عمل کرنے سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ نواہی کا ارتکاب برغبت، جن چیزوں سے روکا ہے شوق سے کرتے ہیں۔ آج مساجد نمازیوں کی کثرت کی بجائے قلت سے تنگ، رمضان المبارک روزہ داروں کی تلاش میں دنگ، آپس میں وداد و خلوص و رشک و اتفاق کی جگہ بغض و حسد و شقاق و نفاق کی گرم بازاری۔ آپس میں حکم تھا کہ میل محبت سے رہتے، شفقت اور پیار سے رہتے، تو فرماتے ہیں آپس میں وداد و خلوص و رشک و اتفاق کی جگہ بغض ہیں، حسد ہیں، شقاق و نفاق کی گرم بازاری ہیں، اور غیروں سے میل جول، پیار، محبت اور یاری۔ مفتی اعظم فرماتے یہ کرو گے تو دن بدن ذلیل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ یہی تمہاری پستی کا سبب ہے۔ تو یہ نسخے تھے جو میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم ہر بات میں بہت غور و فکر کرتے ہیں، ان کی سیرت و کردار میں غور کرو۔ بہت سارے علماء نے کہا کہ جسے سچا پیر نہ ملے وہ داتا صاحب کے لکھے ہوئے کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لے۔ بہت سارے علماء نے لکھا جسے پیر نہ ملے وہ منہاج العابدین امام غزالی کی کتاب کو پڑھتا رہے، وہ مرشد کا کام کرے گی۔ بہت سارے علماء نے دوسری کتابوں کا لکھا، میں تو کوئی بڑا عالم نہیں، گنہگار ہوں، مگر یہ سمجھتا ہوں کہ جسے سچے مرشد کی تلاش ہے وہ مفتی اعظم کی سیرت کو اپنا مرشد بنا لے، ان کی زندگی اور کردار کو اپنا پیر بنا لے، انہوں نے جو کیا کرنے کو کہا، جیسے زندگی گزاری، اس پر عمل شروع کر دے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن مفتی اعظم کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ان بزرگوں کے فیضان اور فیض و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔